سبق نمبر 138 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 19 آیت نمبر 152 تا 157۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا پکڑ لیا انہوں نے العجل بچھڑا سینالہم عن قریب پہنچے گا ان کو غضب من ربہم غضب ان کے رب کی طرف سے وذلۃ اور رسوائی فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں المفترین بہتان تراشنے والوں کو۔ پوری آیت۔ بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں جلد ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں رسوائی بھی۔ ہم بہتان تراشوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ والذین اور وہ لوگ جو عمل کیے انہوں نے السیئات برے ثم تابوا پھر توبہ کر لی انہوں نے من بعدها اس کے بعد وآمنوا اور ایمان لے آئے وہ ان ربک بے شک تیرا رب من بعدها اس کے بعد لغفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے برے عمل کر لیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ ولما اور جب سکت ٹھہر گیا عن موسیٰ الغضب موسیٰ سے غصہ اخذ پکڑ لیا اس نے الالواح تختیوں کو وفی نسختها اور اس کے نسخے میں ہدی و رحمت ہدایت اور رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم لربہم وہ اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ واختار موسیٰ اور چن لیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم کے 70 رجلاً مرد لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے فلما پھر جب اخذتہم آن پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلے نے قال ربی کہا اس نے اے میرے رب لو شئت اگر تو چاہتا اہلکتہم ہلاک کر دیتا تو ان کو من قبل پہلے ہی وإیایا اور خاص مجھے بھی اتہلکنا کیا ہلاک کرے گا تو ہمیں بما اس کے بدلے جو فعل کیا ہے السفہاء احمقوں نے منا ہم میں سے ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر فتنتک تیری آزمائش تضل گمراہ کرتا ہے تو بہا اس کے ذریعے من تشاء جسے تو چاہتا ہے وتہدی اور ہدایت دیتا ہے تو من تشاء جسے تو چاہتا ہے انت ولینا
تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر بخشش کر دے تو، لنا ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم کر دے تو ہم پر، وانت اور تو ہی خیر بہتر ہے، الغافرین بخشنے والا۔ پوری آیت۔ اور موسیٰ نے ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آن پکڑا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا۔ کیا تو ہمیں اس کام کے بدلے ہلاک کرے گا جو ہمارے احمقوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے۔ تو اس کے ذریعے جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخش دے۔ ایک تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہتر ہے بخشنے والا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ وَاكْتُبْ اور لکھ دے تو، لنا ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی، انا ہدنا بے شک ہم نے رجوع کیا، الیک تیری طرف، قال کہا اس نے، عذابی میرا عذاب ہے، اصیب پہنچاؤں گا میں، بھی اس کو، من وہ جسے، اشاء میں چاہوں گا، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت وسیع ہے، کل شیء ہر چیز پر، فساکتبھا عن قریب لکھ دوں گا میں اسے، للذین ان کے لیے جو، یتقون ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین اور وہ لوگ جو، ہم وہی، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، یؤمنون وہ یقین کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اس نے فرمایا، بے شک میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ میں ان کے حق میں اسے لکھوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ الذین وہ لوگ جو، یتبعون الرسول پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، النبی الامی جو نبی امی ہے، الذی وہ جو، یجدونہ پاتے ہیں وہ اسے، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں، یأمرہم حکم کرتا ہے وہ ان کو، بالمعروف نیکیوں کا، وینہاہم اور منع کرتا ہے وہ ان کو، عن المنکر برائی سے، ویحل اور حلال بتاتا ہے وہ، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور حرام بتاتا ہے وہ، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزیں، ویضع اور اتارتا ہے وہ، عنہم ان سے، اصرہم ان کے بوجھ، والاغلال اور طوق، التی وہ جو، کانت تھے وہ، علیہم ان پر، فالذین تو وہ لوگ جو،
آمنو ایمان لائے وہ بہی اس کے ساتھ، وعزروہ اور حمایت کی انہوں نے اس کی، ونصروہ اور مدد کی انہوں نے اس کی، واتبعوا النور اور پیروی کی انہوں نے نور کی، الذی وہ جو انزل اتارا گیا ہے، معہ اس کے ساتھ، اولئک وہ لوگ، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پوری آیت۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کریں گے جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکیوں کا حکم کرتا اور برائی سے منع کرتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی حمایت کی اور اسے مدد دی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے 19ویں رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 152، ان الذین اتخذوا العجل سے وکذالک نجزی المفترین تک۔ فرمایا بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا انہیں جلد ان کے رب کا غضب پہنچے گا، اور دنیاوی زندگی میں رسوائی بھی۔ ہم بہتان تراشوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی بچھڑا پوجنے والے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ کھا کر گمراہی کا اقرار تو کر لیا تھا، اور شرمسار ہو کر خدا سے رحم کی اپیل بھی کر دی تھی، جس کا ذکر سابقہ رکوع میں گزر چکا ہے۔ اس آیت میں خدا نے ان پر رحم کو موقوف کر دیا تا وقتے کہ ان پر خدا کا غضب جاری ہو جائے اور دنیا میں ان کی رسوائی ہو جائے۔ بقول مفسرین، غضب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، یا بطور سزا کے دنیا میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کا خدائی حکم ہے، جس کی تفصیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں ہے۔ اور رسوائی یا تو یہ ہے کہ کئی سال تک زمین پر بھٹکتے رہے، یا یہ کہ رہتی دنیا تک یہودیوں پر یہ دھبا مٹ نہیں سکے گا، کیونکہ ان کا جرم خدا پر یہ بہتان باندھنا تھا کہ بچھڑے کی پوجا دراصل خدا کی پوجا ہے۔ خود سے باتیں گھڑ کر بطور دین کے لوگوں پر پیش کرنا ہی خدا پر بہتان ہے۔ سفیان بن عیینہ ہر بدعت کو خدا پر بہتان اور بدعتی کو ذلیل قرار دے کر دلیل میں اس آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ جو بدعت ایجاد کرے گا وہ دنیا میں جلد یا بدیر اور آخرت میں تو لازمی ذلیل ہوگا۔ خدا پر بہتان باندھنے کا جرم جس نے بھی کیا اس کے لیے یہی سزا ہے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی، یہ آیت مرتد کی شرعی سزا قتل پر بھی دلالت کر رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے مسلمان ہونے کے بعد خدا سے عقیدہ ہٹا کر بچھڑے پر لگا لیا تھا۔ بعض نے کہا جنہوں نے پوجنے والوں کو نہیں روکا ان کی معافی اس شرط پر تھی کہ وہ انہیں قتل کریں جنہوں نے یہ گندی حرکت کی۔ بعض کا خیال ہے باہم قتال کا حکم ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا، جن کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے مگر مانا نہیں، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ پھر جو بغیر مزاحمت کے قتل ہو گئے ان کے لیے جنت، اور جو بچ گئے ان کے لیے بخشش کی بشارت آ گئی، ماں سوائے سامری کے، وہ قتال کے حکم سے بھی انکاری ہو کر بھاگ گیا تھا۔ اس کی سزا یہ نازل ہوئی کہ وہ لوگوں سے کہتا رہتا تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اگر وہ کسی کو چھو لیتا یا کوئی اس کو چھو لیتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا۔ اس سزا کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 میں ہے۔ یوں وہ سب سے الگ تھلگ رہتا ہوا جہنم واصل ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت سے مدینہ کے یہودی مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کی مخالفت میں اپنے بڑوں کے طرفدار تھے، انہیں ان کے بڑوں کا جرم بتا کر شرم دلائی گئی ہے۔ مدینہ میں آباد جن میں سے بنو قریظہ کو قتل کیا گیا اور بنو نذیر کو جلا وطن کر کے جزیہ لیا گیا۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ جزیہ دینا رسوائی ہے۔ آیت نمبر 153،
والذین عملوا السیئات سے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم تک فرمایا، اور جنہوں نے برے عمل کر لیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ عام ضابطۂ خداوندی ہے، سابقہ تمام بد کرداریاں اور بد اعتقادیاں سچی توبہ کے اور ایمان لانے کے بعد خدا معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ آیت بتا رہی ہے بچھڑا پوجنے کے جرم میں بطور کفارہ کے بحکم خدا جن بنی اسرائیلیوں نے باہم قتال کی صورت میں توبہ کر لی، مرنے کے بعد ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ یہی تو خدا کی کرم نوازی ہے کہ دنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے سے اخروی راحتیں عطا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 154 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ سے ہم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ تک فرمایا، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کا اپنی صفائی پیش کر دینے اور بچھڑے کے پجاریوں کا اپنی غلطی مان لینے کے بعد جوں ہی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ رفع ہو گیا تو انہوں نے پہلی فرصت میں زمین پر ڈالی گئی تورات کی تختیاں اٹھا لیں، جنہیں کوہ طور سے آتے ہی شرک ہوتا دیکھ کر غصے سے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ قرآن کی گزشتہ آیت اور اس آیت میں جمع کا لفظ تختیاں کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا جتنی تختیاں رکھی تھیں اتنی ہی اٹھا لیں، ان میں سے اگر کچھ ٹوٹ کر ضائع ہو گئی ہوتیں یا واپس آسمان پر اٹھا لی گئی ہوتیں تو ان کا ذکر ضرور ہوتا۔ آیت میں لفظ نسخہ کا لغوی معنی نقل اور کاپی کے ہیں، جس سے مراد لوح محفوظ کا نقل شدہ مسودہ ہے۔ تختیاں ٹوٹ جانے والی روایات کو لے کر بعض مفسرین کا کہنا ہے رکھنے سے تختیاں تو ٹوٹ چکی تھیں، پھر ان کے احکام کسی اور چیز پر نقل کر کے ایک نسخہ دیا گیا۔ بحوالہ مزری ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے تختیاں ٹوٹ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر 40 روزے رکھے تھے تو تب نئی تختیوں میں دوبارہ مکمل تورات دے دی گئی، جس کی تحریر میں گمراہی کے بدلے ہدایت کی اور عذاب کے بدلے رحمت کی ضمانت تھی، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے تحریر پر عمل پیرا رہیں۔ آیت نمبر 155 وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا سے وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ تک فرمایا، اور موسیٰ نے ہمارے مقررہ وقت پر لانے کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آن پکڑا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ہمیں اس کام کے بدلے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے احمقوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخش دے۔ ایک تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہتر بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ 70 افراد وہ تھے جنہیں دعا و استغفار کے لیے کوہ طور پر لے جایا گیا، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا بھی نہیں کی اور کرنے والوں کو روکا بھی نہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق جب کوہ طور سے تورات لانی تھی تب یہ لوگ ساتھ گئے تھے۔ تیسری تفسیر کے مطابق تورات کی پہلی تختیاں ٹوٹ جانے پر 40 روزے رکھنے کے بعد جب دوبارہ تختیاں ملنی تھی تب یہ ساتھ گئے تھے۔ یہ بھی منقول ہے قوم نے جب کہا تھا کہ ہمارے سامنے کتاب ملے اور ہم خود اللہ کا کلام سن لیں تب ہم ایمان لائیں گے، تو خدا نے موسیٰ کو 70 افراد ساتھ لانے کی منظوری دے دی۔ بحوالہ تفسیر مزری بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ کوہ طور پر جانے کے 2 الگ الگ واقعات ہوئے تھے، ایک بچھڑا پوجنے سے پہلے اور دوسرا بعد میں۔ خدا کے مقرر کردہ وقت پر جب یہ 70 لوگ کوہ طور پر پہنچے تو سب کے سب زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ بعض نے کہا بے ہوش یا نیم مردہ ہو گئے تھے۔ ان کے جرم میں 2 قول ہیں،
پہلا یہ کہ انہوں نے خدا کی آواز میں کلام سن لینے کے بعد خدا کو روبرو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 میں ہے۔ وہاں پر لفظ الصاعقہ بجلی کا کڑکا اور یہاں لفظ الرجفہ زلزلہ مذکور ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے دعا میں ایسی نعمت مانگ لی تھی جو دنیا میں پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور بعد میں بھی کسی کو نہ ملے۔ یہ بات خدا کو پسند نہ آئی، جس پر خدا کی پکڑ آ گئی۔ اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو ممکن ہے بیک وقت پہاڑ بھی ہل گیا ہو اور بجلی بھی کڑکی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اس حادثے کو دیکھتے ہی پریشان ہو کر کہنے لگے، خدایا اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا۔ بقول مفسرین مطلب یہ کہ یہاں آنے اور انہیں یہاں لانے سے پہلے فرعون کے ہاتھوں یا دریا میں ڈبو کر یا کسی بھی موقع پر ہمیں ہلاک کر دیتا تو اس پر تو قادر تھا، تجھے کسی نے نہیں پوچھنا تھا۔ اب تو سارا الزام مجھ پر آئے گا کہ میں نے بندے مروا دیے اور نتیجے میں قوم کے ہاتھوں میری موت بھی واقع ہو جائے گی۔ یقیناً یہ کوئی مقررہ اجل تو ہے نہیں، بلکہ جرم کی سزا ہے، اور جرم بھی چند نادانوں سے ہوا ہے جو آزمائش میں بھٹک گئے، مگر سزا سب کو مل گئی۔ بقول مفسرین خدا کی طرف سے آزمائش یا تو خود ہی طور پر بلا کر اپنی آواز سنانے میں تھی جس سے وہ بے ادب ہو کر دیدار کا مطالبہ کر بیٹھے، یا پھر بچھڑے میں بولنے کی تاثیر پیدا کر دینے میں تھی جس سے وہ متاثر ہو کر پوجنے لگے۔ بحوالہ تفسیر در منصور ابن ابی حاتم بروایت راشد ابن سعد رحمہ اللہ، بوقت ملاقات موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے بتایا تیری قوم تیرے پیچھے فتنے میں پڑ گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ کیسے، جب کہ تو نے فرعون سے ان کو نجات دی، سمندر میں ڈوبنے سے بچایا اور کئی نعمتیں بھی عطا کیں۔ ارشاد فرمایا انہوں نے تیرے پیچھے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے جس کی آواز بھی ہے۔ عرض کیا اس میں روح کس نے ڈالی ہے، یعنی آواز کس نے پیدا کی ہے؟ فرمایا میں نے۔ تو کہا پھر تو نے ہی ان کو گمراہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، جب میں نے اس خیال کو ان کے دلوں میں دیکھا تو فتنے کو ان پر آسان کر دیا۔ معلوم ہوا جس کا جیسا رجحان ہو خدا اس کے لیے ویسے کام کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فریاد کو مزید مقبول بنانے کے لیے دو اشارے دیے۔ ایک تو یہ کہ کیا تو چند نادانوں کے دیدار کا مطالبہ کرنے یا بچھڑا پوجنے کے جرم کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دے گا؟ بقول مفسرین یہ سوال انکاری ہے، جس کا مطلب ہے خدا بڑا منصف ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ دوسرا اشارہ یہ کہ یہ سب تیری طرف سے آزمائش ہے۔ بقول مفسرین اس سے مراد بچھڑے کی آزمائش ہے جس کی اطلاع کوہ طور پر دے دی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے خدا اپنی حکمت و مشیت کے تحت کسی کو امتحان میں اپنی توفیق و مدد سے کامیاب کر دیتا ہے اور کسی کو بے یار و مددگار ناکام چھوڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا ایسا کارساز خدا عذاب کے حادثے کے شکار ان لوگوں کو ضرور دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ خدایا سارے کام تیرے چاہنے سے بنتے بگڑتے ہیں، تجھے ہم اپنا کارساز مان کر خود کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ درگزر اور رحم کا معاملہ فرما کیونکہ تو سب سے بہتر رحم کرتا ہے۔ آیت نمبر 156 وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً سے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تک فرمایا اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اس نے فرمایا بے شک میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ میں ان کے حق میں اسے لکھوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کا شکار اپنے ساتھیوں کے متعلق رب تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی ان الفاظ کے ساتھ مانگ لی کہ تو لکھ دے، یعنی ہمارے حق میں لازم کر دے، کیونکہ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ رجوع کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا۔ بقول مفسرین لفظ ہدنا کا معنی رجوع کرنا بھی ہے اور ہدایت پر قائم رہنا بھی ہے۔ گویا جب قوم بچھڑا پوج رہی تھی تب یہ لوگ کنارہ کش تھے۔ جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، یعنی جرائم کی سزا دینا یا نہ دینا خدا کی مرضی پر منحصر ہے، اور فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ بقول مفسرین اس کا عمومی اظہار تو دنیا میں ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات پر مہربان ہے۔ اس کی رحمت اصل ہے اور عام ہے جس پر نظام دنیا قائم ہے۔ عذاب صرف انتہا درجے کے سرکشوں پر ہے، وہ بھی کبھی کبھی، ورنہ اکثر نافرمان مہلتوں کے سبب موج کر رہے ہوتے ہیں۔ مستحق ہونے کے باوجود انہیں عذاب نہیں دیا جاتا۔ اگر دے بھی دیا جائے تو پھر بھی رحمت غالب ہے کہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے یا رجوع کر لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ جب دنیا میں رحمت اس قدر عام ہے تو پھر عذاب کا شکار موسیٰ کے ساتھیوں پر بھی ہوگی۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو تسلی دے کر ساتھ ہی فرما دیا، میں رحمت کو ان کے حق میں لکھوں گا جو ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور مال کی زکوٰۃ نکالیں گے اور ہماری آیتوں پر یقین کریں گے۔ بقول مفسرین ایک عام رحمت ہے اور دوسری خاص ہے۔ اللہ نے قوم موسیٰ کے حق میں رحمت عامہ والی دعا قبول کر لی، مگر رحمت خاصہ جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ وہ بھی ان کی امت کو مل جائے تاکہ وہ ساری امتوں سے افضل ہو جائے، خدا نے وہ رحمت بجائے پوری امت موسیٰ کے صرف ان افراد کے حق میں لکھ دی جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کی طفیل ساری دنیا فائدے اٹھاتی رہتی ہے۔ آخرت میں یہ رحمت مجرموں پر نہ ہوگی۔ مفسرین کا کہنا ہے مذکورہ بالا اوصاف کے حامل قوم موسیٰ کے وہ افراد ہیں جو نبی علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوتے ہی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بحوالہ بغوی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا، جب ہر چیز پر خدا کی رحمت ہے تو میں بھی ایک چیز ہوں۔ چنانچہ تقوی، زکوٰۃ اور آیات پر ایمان لانے کی شرائط کے بعد اسے مایوس ہونا پڑا۔ اسی طرح مدینہ کے یہودی بھی آیت سن کر کہنے لگے، متقی تو ہم بھی تھے، زکوٰۃ بھی ہم دیتے رہے، تورات پر ایمان بھی ہم لائے تھے، اس لیے خاص رحمت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ تو خدا نے فرمایا، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اس میں قرآن شامل ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا امت محمد کے حق میں قبول ہو گئی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 157 الذین یتبعون الرسول سے اولئک هم المفلحون تک فرمایا، جو لوگ اس رسول کی پیروی کریں گے جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکیوں کا حکم کرتا اور برائی سے منع کرتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ یعنی سابقہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے خدا نے ڈرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں اور آیتوں پر ایمان لانے والوں کے حق میں اپنی خاص رحمت لکھ دی تھی۔ اب حضور کا زمانہ شروع ہو جانے پر وہ رحمت ان کتابیوں کو بھی ملنے کا اشارہ دے دیا گیا ہے جو رسول امی نبی کی پیروی کریں گے۔ آگے نبی علیہ السلام کی کچھ خصوصیات مذکور ہیں۔ ان میں پہلی خصوصیت رسول ہونا ہے۔ عموماً رسول کو ہی نئی شریعت دی جاتی ہے۔ آیت میں یہ اشارہ دے کر پہلے ہی واضح کر دیا، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی شریعت سے حضور علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا اس فرق کا اعتراض اٹھا کر ماننے سے انکار نہ کیا جائے۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق شریعت بنانا اللہ کا کام ہے۔ حضور کی دوسری خصوصیت امی ہونا ہے۔ لفظ ماں کو کہا جاتا ہے،
اس کا مطلب ہوگا ماں کی گود میں ناخواندہ بچے کی طرح حضور نے کبھی کسی انسان سے کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس زمانے میں سوائے عربوں کے ہر جگہ تعلیم تھی۔ یہود و نصارہ خود کو مذہبی حوالے سے پڑھا لکھا تصور کر کے اہل عرب کو حقارت سے امی یعنی ان پڑھ کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے ہم پڑھی لکھی قومیں ان پڑھ کی پیروی کیسے کر لیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں یہودیوں کا قول بھی منقول ہے کہ ان پڑھوں کے مال ہتھیانے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے خدا وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کر سکتے ہیں۔ البتہ عربوں میں زبان دانی اور فصاحت و بلاغت مشہور تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے عرب لوگ نوزائیدہ بچوں کو دیہات میں ایک تو اس لیے بھیج دیتے کہ آب و ہوا تازہ ملے گی، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ان کی مادری زبان خراب نہ ہو جائے۔ شہری ماحول میں جس کا امکان رہتا ہے، بالخصوص مکہ جیسے شہر میں جہاں حج، عمرہ اور تجارت کی وجہ سے تمام قوموں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بہرکیف ان پڑھ ہونا ہر کسی کے لیے عیب ہو سکتا ہے، مگر نبی علیہ السلام کے لیے عیب نہیں بلکہ کمال خوبی ہے کہ آپ ناخواندہ ہونے کے باوجود ساری دنیا کے معلم ہیں اور سب کو علوم و معارف پڑھا سکھا گئے ہیں، کیونکہ آپ پر وحی اترتی تھی۔ اور کفار کا یہ الزام بھی دفن ہو گیا کہ حضور خود سے قرآن بناتے ہیں۔ سوچتے نہیں اگلا پچھلا پڑھا لکھا سارا کفر مل کر بھی قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت آج تک نہ لا سکا، حضور کیسے بنا لیتے؟ بقول مفسرین حضور نے کبھی لکھ پڑھ بھی لیا ہو تو بھی آپ کے امی نبی ہونے کی نفی لازم نہیں آئے گی، بلکہ وہ بھی آپ کا ایک مستقل معجزہ کہلائے گا۔ اسی لیے قرآن آپ کی برحق نبوت کا سب سے بڑا معجزہ شمار ہوتا ہے۔ بعضوں نے کہا آپ کو امی ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں مکہ شہر کے باسی ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ لفظ امی امت سے بنا ہے، مطلب ہوگا قیامت کے دن اولاد آدم 120 صفوں میں کھڑی ہوگی، جن میں 80 صفیں صرف امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اقوال میں پہلا قول ہی زیادہ معتبر ہے۔ حضور کی تیسری خصوصیت یہ کہ یہود و نصارہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں حضور کا ذکر پاتے ہیں۔ اصل آسمانی کتب میں تو حضور کا ذکر خیر بڑی تفصیل سے تھا، اور یہود و نصارہ حضور کا برحق نبی ہونا اسی تفصیل کے مطابق خوب پہچان چکے تھے، جیسے کوئی ہزاروں کی بھیڑ میں اپنے بیٹوں کو پہچان جاتا ہے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے چن چن کر محض حسد اور بغض کی بنا پر وہ تمام عبارتیں حذف کر دیں، کچھ بدل دیں، پھر بھی آج کے نسخوں میں کہیں نہ کہیں واضح اشارے مل جاتے ہیں۔ براہ راست نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے یہود کے چند علماء نے بھی ان تمام تفصیلات کا اقرار کیا۔ محقق مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اپنی جامع کتاب اظہار الحق اور اس کے اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک میں وہ تمام تفصیلات جمع کر دی ہیں۔ حضور کی چوتھی خصوصیت یہ کہ وہ انہیں نیکیوں کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نیکیوں میں ایمان، توحید، عبادات، اخلاق حسنہ، صلہ رحمی، صلح و جوئی وغیرہ، نیز عقل اور فطرت کے عین مطابق بھلے کام اور ان کی عمومی تبلیغ بھی مراد ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور حکومت بھی مراد ہے جس سے نظام عدل و امن برقرار رکھا جاتا ہے۔ برائی میں کفر، شرک، ظلم، جہالت، بے دینی، بے حیائی، حق تلفی وغیرہ سب آتے ہیں۔ حضور کی پانچویں خصوصیت یہ کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، یعنی خدا کے حکم سناتے ہیں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد روحانی اور جسمانی لحاظ سے جن کی کمائی عمدہ اور کھانا مفید ہو، اور ناپاک وہ ہیں جن میں روح اور جسم کے لیے شر اور ضرر موجود ہو۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو
کامل و اکمل شریعت دی گئی ہے۔ حضور کی چھٹی خصوصیت یہ کہ وہ ان سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتے ہیں جو ان پر تھے۔ بوجھ سے مراد وہ سخت احکام ہیں جو خدا نے پہلی امتوں پر آزمائش کے لحاظ سے یا ان کی سرکشیوں کے سبب سے لازم کر دیے تھے، جیسے توبہ کی قبولیت کے لیے باہمی قتال کرنا، کپڑوں پر لگی نجاست کو دھو کر پاک کرنے کی بجائے کپڑا ہی کاٹ دینا، قتل کے بدلے میں دیت یا معافی کی بجائے صرف قتل ہی کرنا، عبادت کا پورا دن کوئی کام کاج خرید و فروخت نہ کرنا حتیٰ کہ کھانا بھی نہ پکانا۔ اور طوق سے مراد وہ تمام پابندیاں ہیں جو مذہبی پیشواؤں نے خود سے لوگوں پر لاگو کر رکھی تھیں، اور وہ مختلف رسمیں بھی ہیں جو برادریوں، قبیلوں اور معاشرے نے تراش رکھی تھیں، جن میں لوگ بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں سے نکلنا یا انہیں چھوڑنا محال ہو چکا تھا۔ حضور وہ سب کچھ ختم کر کے ایک آسان اور فطری دین پیش کریں گے۔ آخر میں فرمایا، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی حمایت کی اور اسے مدد دی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے مراد نبی کے فیصلوں اور حکموں پر کامل اعتماد کرنا، دشمنوں سے پیغمبر کا مکمل دفاع کرنا، اقامت دین کے لیے کھل کر مدد کرنا ہے۔ یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ آیت کے شروع میں رسول کی پیروی کا اور آخر میں قرآن کی پیروی کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ قرآن اور سنت دونوں پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر خدا کے ہاں سے کامیابیوں کا پروانہ جاری ہوگا۔